بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا ہے جو اوائل اسلام میں ہی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جس وقت آپ ایمان لائے تھے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صرف 5 غلام اور 2 عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا تھا، اور یہ وہ حضرات تھے جو اپنا اسلام ظاہر کر چکے تھے، وگرنہ صحیح روایت کے مطابق اس وقت 30 سے زائد اصحاب دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، جنہوں نے مشرکین کے خوف سے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ جنہیں اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت یاسر اور بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرکین کی اذیتیں برداشت کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ اوائل اسلام میں مشرکین مکہ نے حضرت عمار کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرف سے گزر ہوا تو آپ کو دیکھ کر رک گئے اور آپ کے سر پر دست مبارک پھیر کر فرمایا، اے آگ، تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح عمار پر بھی ٹھنڈی ہو جا۔ پھر ایک روز مشرکین نے آپ کو پکڑا اور پانی میں اس قدر غوطے دیے کہ آپ کو بالکل بدحواس کر چھوڑا۔ اسی حالت میں ان جفا کاروں نے جو کچھ چاہا آپ کی زبان سے اقرار کروا لیا۔ جب آپ کے حواس بحال ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی زبان کے کہے پر شرمندہ ہوئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کے حق میں قرآن مقدس کی سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کا انکار کرے مگر وہ جو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں۔ مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی شریف کی بنیاد ڈالی گئی تو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے خود تعمیر کے کام میں حصہ لیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کام میں پیش تھے، بلکہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار 2 اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ ایک دفعہ جب آپ اینٹیں اٹھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افسوس عمار، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، تم اسے خدا کی طرف دعوت دو گے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر سے لے کر تبوک تک جتنے بھی اہم معرکے پیش آئے سبھی میں جاں بازی اور شجاعت کی عظیم داستانیں رقم کیں، یہاں تک کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ یمامہ میں آپ کا ایک کان شہید ہو گیا تھا جو سامنے زمین پر پڑا پھڑک رہا تھا، لیکن آپ بے پرواہی کے ساتھ حملے پر حملہ کر رہے تھے اور آپ جس طرف رخ کرتے تھے صفیں کی صفیں تہو بالا کر دیتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 80 ہجری میں کوفہ کا والی مقرر کیا اور اہل کوفہ کے نام ایک فرمان جاری کیا جس میں اہل کوفہ کو آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے پابند فرمایا۔
حضرت عمار قریباً 1 سال 9 ماہ تک والی کوفہ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے، لیکن اس کے بعد اہل کوفہ اور اہل بصرہ کی باہمی منافست اور حضرت عمار کی غیر جانبداری نے کوفہ کے رئیسوں کو آپ سے ناراض ہونے پر مجبور کر دیا اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے خلاف ڈیروں شکایات بھیجیں، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو معزول کر کے اپنے پاس بلا لیا اور دریافت فرمایا، عمار، آپ میرے اس طریقے عمل سے کچھ ناراض تو نہیں ہوئے؟ آپ نے کہا، جب آپ پوچھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ میں نہ تو اپنی تقرری سے خوش ہوا تھا اور نہ اب معزولی سے ناراض ہوں۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت شروع ہوا تو ملک میں شورش و فتنہ پردازی کی ہوا چل پڑی، جس کی تحقیق و تفتیش کے لیے آپ نے ایک کمیشن بنایا، جس کے ایک رکن حضرت عمار بن یاسر بھی تھے۔ اس تحقیقاتی کمیشن کو صوبہ مصر کی طرف بھیجا گیا، جو کہ فتنہ فساد کا اصل مرکز تھا۔ کچھ عرصہ بعد کمیشن کے باقی ارکان تو واپس لوٹ آئے، لیکن حضرت عمار کو واپس لوٹنے میں دیر ہو گئی، جس کی بنا پر دارالخلافہ میں آپ سے متعلق مختلف افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن ابی سرح والی مصر نے ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے حضرت عمار سے متعلق یہ الفاظ لکھے، یعنی عمار کو مصر کی ایک قوم نے اپنا طرفدار بنا لیا ہے۔ ان میں عبداللہ بن السودا اور خالد بن ملجم، سودان بن عمران اور کنانہ بن بشر ان کی طرف جا ملے ہیں۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، اس کی حقیقت اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، لیکن ابن سعد کی روایت کے مطابق جب آپ واپس لوٹے تو انقلاب پسند جماعت کا اثر آپ کی شخصیت میں نمایاں تھا، یہاں تک کہ عام مجمع میں آپ علی اعلان حضرت عثمان کے طرز حکومت پر نکتہ چینی کرنے لگے۔ بعض روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا تھا، ان میں آپ بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت شروع ہوا تو حضرت عمار مہمات امور میں حضرت علی کے دست و بازو ثابت ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نہ صرف جنگ جمل میں شرکت کی، بلکہ امیر المومنین نے آپ کو اپنی فوج کے میسرہ پر متعین فرمایا۔ حضرت عمار کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد تھا تو آپ کو یہ یقین تھا کہ میں حق پر ہوں، لہٰذا آپ جس دیدہ دلیری کے ساتھ لڑے اور اپنی تلوار سے مخالفین کے پرخچے اڑائے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جنگ جمل کے بعد جب جنگ صفین کا معرکہ پیش آیا تو آپ پھر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صف میں کھڑے دکھائی دیے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 91 برس تھی، لیکن آپ اپنے ذوق میں بھی اس قدر چست تھے کہ جس طرف رخ کرتے صفیں کی صفیں درہم برہم کر دیتے تھے۔ ایک روز شام کے وقت جب جنگ پورے زور پر تھی تو آپ نے دودھ کے چند گھونٹ لیے اور فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دودھ کا یہ گھونٹ میرے لیے دنیا کا آخری توشہ ہے۔ بس یہ کہتے ہوئے آپ جنگ میں گھس گئے کہ آج میں اپنے دوستوں سے ملوں گا۔ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے واقف تھا،
آپ سے پہلو تہی کرتا تھا اور آپ پر حملہ کرنے سے کتراتا تھا، لیکن ایک بدبخت ابن الغاویہ نے آپ کو ایسا نیزہ مارا کہ آپ زمین پر گر پڑے۔ اسی حالت میں ایک شامی آگے بڑھا اور تلوار کے وار سے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد یہ دونوں بدبخت آپ کے قتل کا کریڈٹ لینے کے لیے لڑ پڑے۔ ایک کہتا میں نے قتل کیا ہے تو دوسرا کہتا نہیں میں نے قتل کیا ہے۔ اس کا فیصلہ کروانے کے لیے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں پر موجود تھے۔ ان دونوں کا معاملہ سننے کے بعد حضرت عمرو نے کہا، خدا کی قسم یہ دونوں جہنم کے لیے جگڑ رہے ہیں۔ حضرت معاویہ نے سنا تو برہم ہو گئے اور کہا، عمرو تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ جو لوگ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو ایسا کہتے ہو؟ بولے، خدا کی قسم ایسا ہی ہے، کاش آج سے 20 برس پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ منقول ہے حضرت عمرو کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے سخت پریشانی لاحق ہوئی اور اس جنگ سے کنارہ کش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضرت معاویہ نے کہا، عمار کے قاتل ہم تو نہیں ہیں بلکہ وہ جماعت ہے جو انہیں میدان میں لے کر آئی ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عمار کی شہادت سے حق و ناحق کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عمار کی شہادت کے بعد کون کہاں کھڑا تھا سب کچھ واضح تھا، یہاں تک کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تک تلوار نہ کھینچی تھی جب تک کہ حضرت عمار کی شہادت نہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی شہادت پر فرمایا، قدیم صحابہ میں سے کوئی بھی ان کی مغفرت میں شک نہیں کر سکتا۔ عمار اور حق لازم و ملزوم تھے، اس لیے ان کا قاتل یقیناً جہنمی ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔